کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے ساس اور سسر بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں. گویا نکاح کے بعد انسان کی 2 مائیں اور 2 باپ ہو گئے، اور بیوی کی بھی 2 مائیں اور 2 باپ ہو گئے. اب اگر شریعت کی بتائی ہوئی اس بات پر ہم عمل کریں اور لڑکی اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی نظر سے دیکھے، سسر کو اپنے باپ کی نظر سے دیکھے، تو کوئی درمیان میں پریشانی آ ہی نہیں سکتی. پریشانی تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کی بات کو تو آرام سے برداشت کر لیتی ہے اور ساس کی سمجھانے والی مشورے کو بھی وہ برا سمجھتی ہے. یا دوسری طرف ساس اگر بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے تو درمیان میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی. پریشانی شروع اسی طرح ہوتی ہے کہ بہو چھوٹی سی غلطی کرے تو ساس اس کو دوسروں کو بتاتی پھرتی ہے، اور اس کی اپنی بیٹی اس سے 10 گنا زیادہ بڑی غلطی کر لے تو ماں اس کو چھپاتی پھرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا جائے اور بہو کو بیٹی کا درجہ دے دیا جائے تو گھر کے اندر کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. تو دیکھیے شریعت نے ہمیں کتنا اچھا اصول بتایا. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے کی بچیاں جب اپنے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو 99% بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا گھر بسانا ہے. اب یہ خامن پر منحصر ہے. اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لڑکی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دونوں کو چاہیے، ہسبینڈ کو اور وائف کو، کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.